حیا جس نے کی سائمہ کے بچے کو گرانے کی ناکام کوشش اور وہ اس میں خود ہی پھنس کر رہ گئی۔ حیا کی اسی چال نے حیا کو بری طرح سے پھنسا کر رکھ دیا اور حیا کی سچائی سب کے سامنے کھل کر آ گئی۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ حیا یہ بات برداشت نہیں کر پاتی کہ وہ ماں نہیں بن سکتی، تو وہ سوچتی ہے کہ اگر وہ ماں نہیں بن سکتی تو سائمہ کیسے ماں بن سکتی ہے۔ یہی سوچ کر حیا کے دماغ میں ایک چال آتی ہے اور وہ تیل کی بوتل لے جا کر کچن کے دروازے کے پاس تیل پھینک دیتی ہے۔ سائمہ جب کچن سے کراس کر رہی ہوتی ہے تو اس کا پاؤں تیل کے اوپر جاتا ہے اور وہ سلپ ہو کر نیچے گرنے ہی والی ہوتی ہے کہ زرار آ کر سائمہ کو سنبھال لیتا ہے۔ آتی ہے رفت اور آ کر کہتی ہے کہ کیا ہوا؟ زرار یہ بات دیکھنے کے بعد اور تیل دیکھنے کے بعد بے انتہا غصے میں آتا ہے۔ کہتا ہے رفت سے کہ رفت بھابھی یہاں پر تیل کس نے گرایا ہوا ہے؟ سب کو معلوم ہے کہ سائمہ ماں بننے والی ہے، اگر وہ یہاں سے گر جاتی تو اس کا کتنا نقصان ہوتا۔ وہیں پر حیا آتی ہے اور سب کے سامنے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اس نے شمیم کو دیکھا تھا یہاں پر تیل گراتے ہوئے۔ رفت کہتی ہے حیا سے کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، شمیم تو آج آئی ہی نہیں تھی تو تم نے کیسے شمیم کو دیکھ لیا کہ اس نے یہاں پر تیل گرایا تھا؟ سائمہ حیا کا یہ جھوٹ سامنے آنے پر حیا کو معاف نہیں کر پاتی اور سب کے سامنے ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ کس قدر گھٹیا ہو تم کہ تم نے میرے بچے کو ضائع کرنے کے لیے یہ سب کیا، اتنی گھٹیا چال چلی۔ وہیں پر رفت جو کہ آتا ہے آفاق تو اسے بتاتی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حیا نے آج کیا کیا ہے؟ حیا نے سائمہ کا بچہ ضائع کرنے کے لیے کچن کے پاس تیل گرا دیا تھا تاکہ سائمہ وہاں سے سلپ ہو جاتی اور اس کا بچہ ضائع ہو جاتا۔ آفاق رفت کی یہ بات سننے کے بعد چونک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ سب کچھ حیا نے کیا ہے؟ اس بات پر جب کہتی ہے رفت کہ حیا نے خود تسلیم کر لیا ہے کہ یہ سب کچھ حیا نے ہی کیا تھا تو آفاق بھی اس بات پر یقین نہیں کر پاتا۔ سائمہ جو کہ حیا کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے کر آتی ہے اور مبارک مستور کے سامنے لا کر پھینک دیتی ہے۔ روحان یہ سب تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے، اسے لگتا ہے کہ حیا کے ساتھ سائمہ بھابھی ٹھیک نہیں کر رہی۔ وہ آتا ہے حیا کو بچانے کے لیے لیکن وہاں پر آ کر تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں جب وہ تمام تر سچائی سنتا ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سے حیا مختلف قسم کی چالیں چل کے سب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہتی ہے سائمہ کہ دیکھیں امی جان اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ مبارک مستور جو کہ حیا کو جھنجھوڑ کر کہتی ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم نے آخرکار یہ سب کچھ کیا سوچ کر کیا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اگر سائمہ گر جاتی تو وہ خود بھی مر سکتی تھی، تم ایک قاتلہ بن سکتی تھی؟ حیا تم ایسے کیسے ہو سکتی ہو؟ حیا جو کہ مبارک مستور سے کہتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تو وہیں پر ارم اگلی بازی چلتی ہے اور اس کی رپورٹس لا کر سب کے سامنے رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ حیا نے کہا تھا کہ وہ ماں بن سکتی ہے جبکہ ایسا نہیں ہے، حیا نے جھوٹ بولا تھا، حیا ماں نہیں بن سکتی اور یہ ہیں حیا کی اصلی رپورٹس۔ روحان یہ سب تماشا دیکھنے کے بعد برداشت نہیں کر پاتا، حیا کو جھنجھوڑ کر کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیسے بولا؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولنے کی؟ تم نے مجھ سے سچ چھپایا؟ حیا جو کہ روحان کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور اپنی باتوں میں لینے کی کوشش کرتی ہے لیکن روحان حیا کی ایک نہیں سنتا۔ حیا جو کہ روحان کو کہتی ہے کہ یہ سب تو میری بات نہیں مان رہے لیکن تم تو میری بات مانو، تم تو مجھے جانتے ہو، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے۔ لیکن روحان جو کہ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا ہے اور حیا کو کہتا ہے کہ مجھے ہاتھ بھی مت لگانا۔ حیا وہیں پر ہار جاتی ہے اور سب کے سامنے تسلیم کرتی ہے کہ اب تک جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سب کچھ حیا نے کیا ہے۔ حیا مبارک مستور سے معافی تک مانگتی ہے لیکن مبارک مستور حیا کو معاف نہیں کرتی۔ تو کیا سائمہ، رفت، روحان اور مبارک مستور حیا کو معاف کر پائیں گے؟ کیا واقعی میں حیا اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہے؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل حیا۔